ہے پروانوں کا کام تو جانے دینا ہے، پروانوں کا کام تو جانے دینا ہے، پروانوں کا کام تو جانے دینا۔ میں کہتا ہوں روتا آتا ہوں، شاید میرے اندر اتنا کچھ نہیں ہے، خدا کرے تمہارے ہمارے اندر سب کچھ آ جائے، وہ عشق خدا عشق رسول، وقتی رونا جذبے دکھانا ہی تو ہو جاتا ہے، لیکن ایک مستقل ایک چیز اندر رہنی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کرے مستقل ہمارے تمہارے اندر خدا کی محبت کی آگ اور عاشقاں کے عشق کی آگ ہمیشہ جلتی رہے۔ وقتی طور سے انسان کرتا ہے پھر ویسے ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ خدا اس مصیبت سے نکالے، وقتی طور سے نہ ہو، ہم آپ ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جائیں کہ ہم جلنے کو تیار ہیں۔ ایک تعبیر اس نے کی ہے، لیکن کب ہاتھ آئے وہ شمع، ہائے اللہ، کب محمد مصطفیٰ کا سامنا ہو اور وہ بھی کہیں کہ تم پہ رحم ہو خدا کا، ہائے اللہ، وہ کب ہاتھ آئے۔ ایک اور بھی شعر ہے، وہ ہاتھ کسی کے نہ آیا۔ بس جس نے دیکھا جھلک دیکھی، بس جس نے دیکھا جھلک دیکھی، وہ کسی کے ہاتھ بنا آیا، بس جس نے دیکھی، وہ کسی کے ہاتھ بنا۔ وہ شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آوے وہ شمع۔ اللہ اللہ علیہ الصلوۃ، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی۔ شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آوے وہ شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آوے وہ شمع۔ پنجابی کی شعر آتے کب ہاتھ آئے، اس میں مفہوم علیحدہ علیحدہ بیان کرو تو بہت مزہ آتا ہے۔ مدت گزری پند کریں دیاں، پھر بھی یار دا ڈیرا پرے تھی پرے، وہ کب ہاتھ ہے، ملتا ہے نا مفہوم۔ مدت گزری پند کریں دیاں، ہائے اللہ ہائے اللہ، مر گئے ہم حسرت دیدار، مدت گزری پند کریں دیاں، پھر بھی یار دا ڈیرا پرے تھی پرے، ہائے اللہ، وہ کب ہاتھ ہے، وہ شمع کی صورت۔ خدا نے ان کو اپنی بھی شمع بنایا ہوا ہے، ادھر سے خدا اپنا کرم پھیلاتا ہے اپنے مخلوق پر۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کو پہلے بھیج دیا ہے، آپ جائیں بات چیت کریں، اگر آپ سے بات چیت ہو گئی تو ہم سے بھی ہو جائے گی، آپ سے نہیں ہوئی تو ہم سے بھی نہیں ہوگی۔ کتنا درجہ دیا ہے، کتنا درجہ دیا ہے، تصور سے باہر کہ آپ جائیں بات چیت کریں۔ اگر آپ سے بات چیت ہوگی ہم سے، آپ سے نہیں ہوگی ہم سے بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سورۃ منافقون میں کہ آپ ان کے لیے اتنا رحمت بنتے ہیں، اتنا نہیں بننا چاہیے، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، رخ نہیں دیتے، پھر آپ استغفار ان کے لیے پڑھتے ہیں، اتنی رحمت، پھر بھی ان کی بخشش کی دعا۔ تو خدا نے کیا کہا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کی بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے، ہم ان کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ آپ کو رخ نہیں دیں گے۔ حد ہے نا، آپ بخشش کی دعا ان کے لیے پھر مانگتے ہیں، اتنی بے ادبی کرتے ہیں اور سنتے نہیں۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ہم کو نہیں، جب تک کہ یہ آپ کو رخ نہیں دیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے یا محمد اذا قیل لهم تعالوا اذا استغفر رسول اللہ لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، جب آپ کی جانب بلایا جاتا ہے رخ نہیں دیتے اور اپنی گردن کو پھیر کے رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں، میں کیسے ان کو بخشوں جو محمد کو رخ نہ دیں۔
اللہ 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 ماشاء اللہ کتنا. اور جو نیم حکیم ملا تھے کم وقتوں نے ایمان کھونا شروع کر دیا، بیچ میں سے آیت کا ٹکڑا لے لیا اور کہنے لگے رسول استغفار کرے نہ کرے اللہ نہیں بخشے گا اس کی مرضی ہے. الٹا یہ خدا کی غضب ان لوگوں پر. یہ مولوی لوگ ہیں بعض ایسے، بیچ میں آیت لی آگے پیچھے چھوڑ دی. یہ ایسا انہوں نے حساب کیا، بالکل ایسا ہی سمجھے جیسے کسی بے وقوف سے یا کسی جاہل سے یا کسی پاگل سے کسی نے کہا کہ اس نے بیچ میں سے آیت کا ٹکڑا لے لیا. ہاں جی، کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا خدا نے منع کیا نماز مت پڑھو، خدا نے منع کیا نماز نہ پڑھو. اس نے کہا بھائی خدا کا واسطہ ہے، کہاں خدا نے منع کیا؟ کہتے قرآن ہے میرے پاس، قرآن سے ثبوت پیش کرتا ہوں نماز نہ پڑھو اللہ نے کہا. کب بتاؤ تو صحیح. اس کے قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. بیچ میں سے آیت اٹھائی. اس سے کہ بھائی پوری آیت پڑھ وانتم سکارا، جب شراب پیتے ہو تو نہ جایا کرو نماز. اس کو چھوڑ دیا لا سکارا کو. کہا قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس نہ قریب نہ پھٹکنا. دیکھا انہوں نے ایسا کیا نیم اللہ نے کہ استغفار کرے نہ کریں خدا ان کو نہیں بخشے. استغفر اللہ. اور استغفار نہ بھی کریں جہاں ان کی ذات موجود ہو ویسے ہی عذاب نہیں آتا ہے بغیر استغفار کے. اللہ توبہ نہ بھی کریں کافر میں سے عذاب نہیں آتا. کیوں؟ محمد مصطفیٰ موجود ہے. اتنی عقل ماری گئی ہے. جب خدا کی مار پڑتی عالموں کو مار پڑ جاتی. میں نشاندہی نہیں کرتا ہوں لیکن جذبہ آ گیا تو پھر کہہ دوں گے وہی ہیں وہی ہوں. جانتے ہو نا، بس چپ رہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، سمجھو نا یار، سمجھ گئے ہو؟ چل چپ. شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آوے وہ، 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 شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آوے. دمبر نہ کیا خیمہ لیلا نے پرے دل سے. دمبر ہی ہو جاتا ہے ایسا، ایک جھلک ہو جاتی. دوسرے کو دوسرا شعر کہہ دیا، اس کو بھی فیض تھا. اس نے کہا دمبر نہ ہٹا خیمہ لیلا کا میرے دل سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر ایک کا رنگ علیحدہ ہے. جو رنگ آقا کی محبت میں ہے کہیں نہیں ملے گا. کہ آقا میں خدا ملتا ہے اس سے بڑی چیز کیا تم کو چاہیے. اگر وہ نہ ملے خدا بھی نہیں ملتا ہے، خدا بھی ایک طرف ہو جاتا ہے. اسی قرآن کریم میں ہے الرحمن فصل به خبیرن. اگر رحمان کو تلاش کرنا ہے تو پہلے رحمان سے اس کو تلاش کرو جس کو رحمان کا پتہ ہے. وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی ہستی ہیں واللہ واللہ. ان کے معجزات آدمی سوچنا شروع کرے نا کھو جائے گا. کیسے ایسا کیا، کیسے ایسے ہوا، کیسے سورج کو پلٹا دیا، عصر کی نماز اسی وقت پڑھا دی. قضا نماز تو ہو گئی، اب تو کل پڑھنا عصر کا نہیں، ابھی قضا نہیں ہوگی، قضا کو بھی واپس کروں گا. قضا کا وقت کسی نے واپس نہیں کیا لیکن آقا نے واپس کیا. کیا کر دیا. ناممکن کو ممکن کریں. ناممکن چیز ہے، کبھی نہیں ایسا ہوا، آقا کر دیتے. تو یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے ہر مشکل آسان کرنی ہے. وہ آج بھی ہیں، کل بھی ہیں، قیامت میں ہر وقت ہیں. ان کے بن کے دیکھو پھر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں تو نہیں کہتا میرے بن کے دیکھو. میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ شیخ امین شیخ امین ہے شیخ امین. اس لیے آتا ہوں شیخ امین کہتے ہیں بس کہو دنیا میں اگر کوئی ہے خدا کے بعد تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اس میں میرا بھی طفیلی نام آ جاتا ہے بیچارے کا، اور ان کے نام کی بھیک ملتی ہے. لوگ میری جوتیاں اٹھاتے ہیں، لوگ مہربانیاں کرتے ہیں، لوگ مجھے بکرے کھلاتے ہیں، میرے صدقے دیتے ہیں. یہ ان کی وجہ سے.
تو میں ان کی وجہ سے آپ کو کہتا ہوں، ہر وقت کہتا ہوں، کہتا مروں گا، جب تک کہ آپ سے محبت رہے گی میں آپ پہ اپنی فضیلت نہیں جگاؤں گا، اگر جگاؤں گا فضیلت تو فضیلت مصطفیٰ جگاؤں گا انشاءاللہ۔ چلو شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آئے وہ شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آئے وہ شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آئے وہ شمع کی صورت ہے کب ہاتھ آئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ۔ میرا ایک مسئلہ ہے، محبت سے پہلے کسی کو داڑھیاں رکھوانا، زیادہ سختی نہیں کرنی، محبت آ جائے خود ہی کر لے گا سب کچھ، یا نہیں؟ محبت کے اندر نہیں ہے، کیا داڑھی رکھواؤ گے؟ داڑھی کرے گی بھی کیا اس کو؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ محبت آ جائے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کاش تیرے دل میں پیار جاگے، کاش تیرے دل میں پیار، دل لگے محمد سے، پھر دیکھو نعمتیں رحمتیں خدا اپنی کیسے تم پہ لٹاتا ہے۔ اللہ کہ جس سے خدا کو عشق ہے اس سے آپ کو بھی عشق ہو گیا۔ ہاں بہت بڑی بات ہے۔ ان کی سفارش کو اتنا کہہ دیا پہلے کہ اگر تم نے آپ کو بخشوانا ہے تو اللہ کہتے میرے پاس آ جاؤ، محمد کے پاس جاؤ، جاؤ کا میں تم کو بخش دوں گا، وعدہ کرتا ہوں، وعدہ ہے خدا کا، اللہ وعدہ توڑے گا اپنا؟ جاؤ گا آپ کے پاس آ جائیں، ہم بخش دیں گے، پہلے ہی کہہ دیا۔ سوچنے والی بات ہے نا، پہلے ہی کہہ دیا، ادھر جاؤ گے نا بخش دیں گے، تم کو زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، مصیبت نہیں، اگر سیدھے آؤ گے نا تو پھر تمہاری کلاس ہوگی، بخش تو دوں گا لیکن کلاس کر کے، ادھر جاؤ گے کلاس ولاس نہیں، آئندہ کے بھی کچھ کرو گے کلاس ولاس نہیں، معافی، آئندہ بھی کچھ ہو گیا معافی۔ بتاؤ کتنی عظمت ہے، کتنی وجاہت ہے، کتنی قدر ہے ان کی اللہ کے ہاں۔ اللہ یا اللہ، ہماری کتنی اچھی قسمت ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ قسمت آپ کا امتی، میری خوش قسمت آپ کا امتی، میری خوش قسمت آپ کا امتی۔ اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو ہم کو توفیق دے، اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں، آرام کرتا ہوں، پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، اور یہ رحمت للعالمین کا رستہ ہے۔ اگر آپ نے یہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، وظیفے نہیں چھوڑے، آپ کا رابطہ دن بدن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں سلسلہ ہے نبی کریم سے مضبوط ہوتا جائے گا۔ ہاں اگر ان سے رابطہ کرنا ہے، اگر آپ نے نمازوں میں گڑبڑ کی اور وظیفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، نبی کریم سے آپ کا رابطہ کمزور ہوتا جائے گا۔ ہاں، اور سلسلے سے رابطہ ٹوٹ گیا تو آقا سے تمہارا رابطہ ٹوٹ گیا۔ ہاں، تو اس نسبت کو مضبوط کرو۔ اب تمہاری قسمت ہماری قسمت۔ السلام علیکم۔